بخدا اے یزید، تو نے خود ہی اپنی کھال نوچی ہے اور اپنے ہاتھوں اپنے گوشت کی تکہ بوٹی کی ہے۔ بہت جلدی وہ وقت آنے والا ہے کہ تجھے انتہائی ذلت و خواری کے عالم میں اللہ کے رسول کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو نے نبی کی ذریت کو خاک و خون میں غلطاں کیا اور ان کی عطرت، ان کے پیاروں کو نشانے ستم بنا کر ان کی حرمت زائل کی ہے۔ یزید، جب تو اپنے ان سنگین جرائم کا بوجھ اٹھائے قیامت کے دن خدا کی عدالت میں پیش ہوگا تو پھر دیکھنا کہ داور محشر کس عنوان سے ریاض رسالت کے بکھرے ہوئے پھولوں کو اکٹھا کر کے ہر برگ گل کو آماج گائے صد بہار قرار دیتا ہے، اور وہ منصف حقیقی کس طرح جور و جفا کرنے والے باغیوں سے ہم کو ہمارا حق دلاتا ہے۔ اس پیدا کرنے والے کا ارشاد ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو در حقیقت زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں۔ سن یزید، سن، تیرے لیے بس اتنا ہی جاننا کافی ہے کہ بہت جلد خدائے ذوالجلال فیصلہ دے گا۔ محمد مصطفیٰ مدعی ہوں گے اور جبرائیل امین مدد کریں گے، ہاں، اور وہ لوگ بھی اسی ہنگام اپنا انجام دیکھ لیں گے جنہوں نے زمین ہموار کر کے تجھے اس جگہ تک پہنچایا اور پھر اللہ اور رسول کا کلمہ پڑھنے والوں کی گردنوں پر مسلط کر دیا۔ جب حساب و کتاب کا وقت آئے گا تبھی پتہ چلے گا کہ جو زیادتیاں کرتے ہیں ان کو کتنی بری سزا ملتی ہے، اور اسی لمحے یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ کسے بدترین جگہ دی گئی اور کس کے ساتھی کس درجے بودے نکلے۔ اے یزید، یہ تو زمانے کا انقلاب ہے کہ مجھے تجھ جیسے آدمی سے بات کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ تجھے تو میں بہت چھوٹا اور بے وقت سمجھتی ہوں، البتہ تیری سرزنش کو بڑا کام اور تیری ملامت کو ایک اچھی بات قرار دیتی ہوں۔ ہاں، تجھ سے مخاطب ہونے کی وجہ صرف یہ ہے کہ آنکھوں میں آنسو امنڈ رہے ہیں اور کلیجے سے آنسیں نکل رہی ہیں۔ کس قدر حیرت کا مقام ہے کہ وہ خاصانہ خدا جنہیں اس نے عز و شرف دے کر فراز فرمایا، وہی فتح مکہ کے دن ہمارے آزاد کیے ہوئے شیطان صفت گروہ کے ہاتھوں تہے تیغ ہوں۔ دشمن کی آستین سے ابھی تک ہمارے شہیدوں کا لہو ٹپک رہا ہے اور آج بھی ان کے لب و دنداں پر ہمارا گوشت چبانے کے نشان موجود ہیں۔ ان کشتگان رہے تسلیم کے پاک و پاکیزہ اجسام دامن صحرا میں بے گور و کفن پڑے ہیں۔ اے یزید، اگر آج ہمیں جنگی قیدی بنا کر تو سمجھ رہا ہے کہ کچھ حاصل کر لیا تو یاد رکھ، کل تجھے اس کے مقابلے میں سخت نقصان اٹھانا پڑے گا، اور یہ بات نہ بھولنا کہ تو نے اپنے اعمال کی صورت میں جو بھیجے گئے بس وہی پائے گا۔ نیز رب العالمین اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ ہم اللہ کے سوا نہ کسی سے اپنا حال کہتے ہیں اور نہ کسی کے پاس فریاد لے جاتے ہیں، صرف اسی کی ذات پر ہمارا بھروسہ ہے اور وہی ہم سب کا مرکز و اعتماد ہے۔ اے یزید، تیرے پاس مکر و فریب کا جتنا ذخیرہ ہے اسے جی کھول کر کام میں لیا۔ ہر طرح کی صحیح و کوشش میں بھی کوئی دقیقہ نہ اٹھا رکھنا، اپنی سیاسی جد و جہد کو مزید تیز کر دے، اور ہاں، ساری حسرتیں نکال لے، تمام آرزویں پوری کر لے، مگر اس کے باوجود تو نہ تو ہماری شہرت کو کم کر سکتا ہے اور نہ ہی اس موقف میں ہے کہ ہمیں جو مقبولیت حاصل ہے اسے متاثر کر سکے۔ پھر یہ بھی تیرے بس میں نہیں ہے کہ ہماری فکر کو پھیلنے اور ہمارے پیغام کو نشر ہونے سے روک دے۔
نیز تو ہماری مقصد کی گہرائی تک پہنچنے اور غرض و غائب کی گہرائی کو سمجھنے سے بھی قاصر ہے۔ یزید، تیری فکر غلط ہے، تیری رائے خام ہے، تیری زندگی کے محض چند دن باقی رہ گئے ہیں، تیری بساط الٹنے والی ہے، اور بہت جلد تیرے ساتھیوں کا شیرازہ بھی بکھرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ وہ دن قریب ہے جب منادی آواز دے گا، ہاتف غیبی کہے گا کہ ظالموں پر خدا کی لعنت، اور حمد و سپاس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، وہ رب الارباب جس نے ہمارے پیشرو بزرگوں کو انجام کار خیر و سعادت کے خزانے آمرا سے افتخار بخشا اور ہماری آخری شخصیتوں کو شہادت و رحمت کی نعمت عظما سے سرفراز فرمایا۔ ارحم الراحمین ہمارے شہداء کے ثواب کو کمال آگی، ان کے اجر کو فراواں اور ان کے وارثوں اور جانشینوں کو اپنے حسن کرم سے بہرہ مند فرمائے۔ یقیناً وہ بڑا مشفق اور حد درجہ مہربان ہے۔ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اس کے بعد اہل بیت اطہار کو زندان شام میں قید کر دیا گیا۔ جناب سکینہ بنت حسین کی شہادت ہوئی۔ اس لٹے ہوئے قافلے کو رہائی ملی۔ اہل بیت نے کربلا میں آ کر چہلم کیا، پھر مدینے آئے۔ شہزادی نے تڑپ کر کہا، اے نانا کے مدینے، زینب کے آنے کو قبول نہ کرنا۔ گئی تھی تو پورے قافلے کو ساتھ لے کر، لیکن آئی ہوں تو لٹے ہوئے قافلے کے ساتھ۔ اور پھر مدینے کی عورتیں شہزادی کے پاس آئیں اور مولا کا پرسہ دیا۔ جناب زینب نے تھک کر کہا، اے بھائی، یہ بہن تیرا پرسہ لینے کو زندہ رہ گئی۔ الغرض شہزادی اپنے گھر پر آئی اور محمد کے حجرے میں گئی۔ آنکھوں سے آنسو جمع ہو گئے کہ ایسے میں جناب عبداللہ گھر میں تشریف لائے اور کہا، اے بیوی، آپ کون ہیں؟ آپ کو کس سے کام ہے؟ یہ سننا تھا کہ شہزادی زینب کو ضبط نہ رہا اور تڑپ کر کہا، اے عبداللہ، نہ پہچان سکے؟ میں ہی کو شریف زینب ہوں۔ میرا یہ حال میرے بھائی حسین کی جدائی میں ہو گیا ہے۔ الغرض شہزادی جب تک زندہ رہی بقیہ زندگی اپنے بھائی کو یاد کرتے ہوئے گزاری۔ شہزادی زینب کی پوری زندگی کے 7 سفر۔ سفر اول، پہلے سفر میں پرسکون اور خوشحال رہی، اور یہ وہ وقت تھا جب مولا علی نے مدینے سے کوفے کا رخ اختیار کیا تو جناب زینب بھی آپ کے ساتھ تھی۔ یہ وہ دور تھا جب آپ کوفے کی شہزادی بنا کر یہاں لائی گئی تھی، بڑی عزت و احترام کے ساتھ۔ پھر یہاں کی عورتوں کو تبلیغ بھی کرتی تھی۔ سفر دوم، دوسرا سفر بی بی زینب نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کوفے سے مدینے کی طرف کیا تھا۔ اس سفر میں اگرچہ دوسرے مصائب کے علاوہ باپ کی شہادت کا زخم بھی بیوی کے دل پر تھا، لیکن بڑی عزت و احترام کے ساتھ بھائیوں نے آپ کو کوفے سے مدینے پہنچایا۔ سفر سوم، تیسرا سفر حسین کے ساتھ، جس میں دوسرے فرزندان علی شامل تھے۔ 28 رجب سن 60 کو یہ قافلہ مدینے سے نکلا اور دوسری شعبان کو آپ سب مکے میں داخل ہوئے۔ سفر جہاں
8ویں ذیلحج کو اپنے بھائیوں، عزیزوں اور انصاروں کے ساتھ احرام توڑ کر مکے سے کربلا کی طرف کا سفر تھا۔ آپ نے بہت عزت احترام کے ساتھ کیا، خصوصاً جب آپ محمل میں سوار ہوتی تو بنی ہاشم کے جوان پروانہ وار محمل کے ارد گرد پیدل چلتے۔ سفر پنجم، 5واں سفر آپ نے 11 محرم کو کربلا سے کوفہ و شام کی طرف کیا۔ اس سفر میں آپ کو رسم بستہ کیا گیا۔ یہ ایک بڑا دردناک سفر تھا، بیوی کی زندگی کا، جو آپ نے کربلا کے یتیموں اور بیواؤں کے ساتھ کیا۔ سفر ششم، اس معظمہ بیوی کا 6واں سفر شام سے مدینے اپنے وطن کی طرف، جس میں جلے دل کے ساتھ